لایا جا سکتا ہے، 18,000 والی بات نہیں۔ پورے واقعے کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے عملوں کا حساب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے۔ اور حالات یہ تھے، آج ہم دیکھ لیں، نماز، روزے، ان تمام عبادتوں کا حال تو ہم انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ احساس تھا۔ آج ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں۔ بخاری شریف کا یہ واقعہ غور کرو، حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ تستر، جس میں ہمیں قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، اس قلعے تک ہم لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے یہ، غور کرو، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشاروں میں باتیں کی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس قلعے کو حاصل کر لیں گے یہ کافر، اور اگر ہم تھوڑا سا اور محنت کر لیتے ہیں تو قلعے تک تو پہنچ ہی گئے، بس جھنڈا لہرانا باقی ہے۔ اشارہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، بس قلعہ حاصل کر لو۔ قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی، اور تابڑ توڑ جنگ میں فوراً یہ لوگ کودے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیا۔ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہر گیا، اسلام لہر گیا، لیکن سورج نکل چکا تھا۔ بخاری کے صفحات پر نظر ڈالیے، سورج نکل چکا تھا، نماز تو پڑھ لی۔ حضرت انس کہتے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اے اللہ کے رسول میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن کی تاریخ سے یہ میری پہلی رکعت کی پہلی نماز تھی جو میری اب چھوٹی تھی، وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے، یہ میری پہلی نماز تھی جو ایک اسلامی جنگ میں ہم شامل تھے، اور اس جنگ کے چلتے وہ چھوٹ گئی۔ فرماتے پھر آگے، اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس اتنا ہے کہ مجھ سے دنیا و مافیہ چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اپنے مسجدوں کا حال دیکھیں، عشاء میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے۔ ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا۔ جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور حسد سب سے زیادہ کن لوگوں میں؟ ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، عیاری، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز اور جہیز کی ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی تو ایم بی بی ایس کر چکی ہے، لڑکے والے ہمارے گھر۔ یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے میرے بھائیوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، 2:45 بجے تک کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد میں پھر عصر کی اذان ہے اور نماز بھی ہے، اور پھر آپ کو اس عظیم خطیب کو بھی سننا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور آئے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کو بس ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں، آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریے، آپ طائف کی سرزمین دیکھیے، مارا پیٹا، لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی۔
فرشتوں نے کہا کہو تو ہم ان لوگوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں. آپ نے کہا نہیں، آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گے. آپ نے منع کر دیا. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، نبی اکرم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں دی. پوری زندگی اٹھاؤ، کافروں پر بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. بعثت رحمتاً، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، اور میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں بد دعا دوں، میں لعن طعن کروں. لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں آپ نے بد دعا کی، اور ایسی بد دعا کی کہ اس بد دعائیہ جملوں کو سن کر روح کانپتی ہے. اور وہ بد دعائیہ جملہ ہے غزوہ احزاب کے وقت. بخاری پڑھیے، غزوہ احزاب کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی، اور اس زوروں کی جنگ میں اللہ کے رسول مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے یہ سب واقعات لاتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی یا فلاں شخص نماز عصر کی چھوٹ گئی تو سورج ڈوبنے والا تھا، اس نے اشارہ کیا اور سورج پیچھے چلا گیا. یہ وہ ہم کو نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج پیچھے چلا جاتا ہو اور کبھی آگے آ جاتا ہو. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے لیے سورج پیچھے نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کافروں کی وجہ سے، ان عیسائیوں کی وجہ سے جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نماز کے چھوٹ جانے پر اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے چھڑوائی آپ نے جو بد دعا دی، وہ بد دعائیہ جملے سنیے. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ بد دعائیہ جملے تھے مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ. مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے نماز چھڑوائی گئی. اللہ کے رسول ان کو بد دعا دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اور اتنا ہی نہیں کہا، اے اللہ اگر یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن کیے جائیں تو ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے. مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے. الَّذِينَ حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں مشغول ہو گیا. تو بھائیو اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز جب وجہ یہ لوگ بنے تو ان کے لیے بد دعا. ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. مسجد میں جو ایک بدوی آیا پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی صحابہ کرام کو منع کیا کہ مت مارنا، نہیں اس کو کر رہے دو، اس طرح پر رحمت ہے. وہ بد دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز چھڑوانے کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ نماز ہمارے معاشرے کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے. نماز دین اسلام ہے. من ہدم الدین ہدم الاسلام، جس نے من ہدم الصلاۃ ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما.